یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 17 کا آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور آپ صبر کرتے رہیے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد قوت والے تھے اور وہ تھے رجوع کرنے والے۔ ہم نے تعلق کر دیا پہاڑ ان کے ساتھ، وہ تسبیح بیان کرتے تھے صبح کو، اور پرندے جو جمع ہو جاتے تھے سب ان کے آگے رجوع کرتے تھے، اور قوت دی ہم نے انہیں سلطنت کے ذریعے اور دی ان کو تدبیر اور فیصلہ کرنے والی تقریر، اور پہنچی آپ کو خبر دعوے والوں کی جب پورا کر آئے عبادت خانے میں، جب گھس آئے داؤد کے پاس وہ ان سے گھبرا گئے۔ وہ بولے مت گھبرائیے، ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر دیجیے ہم نے آپ کا، اور دوسرے ڈال دیجیے اور بتلا دیجیے اور میرے پاس ایک جلدی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حوالے کر دو وہ بھی میرے، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں۔ کہا بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری جنگی دلانے کو اپنی جنگیوں میں،
اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مگر جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور خیال میں آیا داؤد علیہ السلام کے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، پھر گناہ بخشوانے لگے اپنے رب سے اور جھک کر رجوع کرنے والے ہو گئے، پھر ہم نے معاف کر دیا ان کو وہ کام، اور ان کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدمے کو دور کرنے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تاکہ ان پر جو حالات گزرے اور وہ ثابت قدم رہے اور وہ بھی صبر کرتے رہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ بھی صبر اختیار کیجئے۔ یہاں بعض انبیاء علیہ السلام کی اگلے آیات کے اندر واقعات کو بیان کیا گیا، جن میں سب سے پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، جو ہمارے بندے تھے اور ہم نے انہیں قوت عطا فرمائی تھی، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ عبادت میں بڑی ہمت اور قوت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور معجزہ کے پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح میں ان کے ساتھ شریک کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا داؤد علیہ السلام پر یہ خاص انعام تھا کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پرندے جمع ہو کر اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے، اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد تو دانائی اور عقل و فہم کی دولت دی گئی تھی، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ فصل الخطاب سے مراد یہ ہے کہ زور بیاں اور قوت خطاب عطا فرمایا گیا تھا، جس سے وہ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ایک اور واقعے کو ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں موجود ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اشخاص کو ان کے پاس بھیج کر، جو کہ فریق تھے اور جھگڑتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے، ان کا امتحان لیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کیا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور انہیں تنبیہ ہو گئی کہ اللہ کا امتحان ہے، اس لیے اس پر استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ قرآن مجید کے اس واقعے کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے وہ کیا امتحان لیا تھا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو مبہم رکھا، تو جس چیز کو اللہ رب العزت نے مبہم رکھا ہے اسے ہمیں بھی مبہم ہی رکھنا چاہیے، چونکہ اس چیز میں کسی عقیدے یا کسی حلال اور حرام کا مسئلہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امتحان کو دور کر دیا جاتا۔ البتہ یہ بات ہے کہ دو اشخاص آ گئے تھے جو آیات کے حوالے سے کہ وہ بے وقت آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارا یہ فیصلہ آپ کر دیجئے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ دمبی بھی مجھے دے دو
تاکہ میں اپنی دنیوں میں شامل کر لوں۔ تاکہ ہمارا آپس کا قضیہ ختم ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک تو دل کے اندر اس بات کو برا سمجھا کہ وقت کے نبی بھی ہیں اور سلطنت بھی انہیں عطا فرمائی گئی ہے، اور اس طرح بے وقت جو ہے وہ دیوار کود کر عبادت گاہ کے اندر آ جانا، اس سے انہیں تکلیف ہوئی تھی اور وہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ دیوار کود کر آنے والے اشخاص کوئی خیر کی نیت رکھ کر نہیں آیا کرتے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیجیے گا۔ گویا داؤد علیہ السلام کو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آپ شاید انصاف نہ کریں۔ یہ بات بھی داؤد علیہ السلام پر شاق گزری تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شریک ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بہت کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان اس فیصلے کو کر دیا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کا امتحان ہے، اس لیے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا انہوں نے، اور رکوع میں جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اس معاملے کو ان سے درگزر کر دیا۔ اللہ کے ہاں ان کے بڑے مراتب ہیں اور اچھا ٹھکانہ ان کے لیے ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کیا حکمت اختیار کرنی چاہیے؟ اخلاقی اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے جس سے وہ شخص اپنی غلطی پر خود ہی نادم ہو جائے اور غلطی اسے خود محسوس ہو جائے، اور اسے زبانی تنبیہ کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، یعنی اس کی غلطی کو واضح طور پر سامنے نہ کیا جائے، بلکہ ایسی حکمت اختیار کی جائے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ میری ہی غلطی ہے، اور اس کے لیے ایسی مثالیں اس کو پیش کر دی جائیں، وہ مثالیں اس کے لیے زیادہ اثر رکھتی ہیں، جس سے دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور ضروری بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 24 آیت سجدہ ہے، اس لیے تمام سننے والے آیت تلاوت سجدہ تلاوت یہاں پر ادا کر لیں۔